تو یہ تو سب میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ حالات پہلے بھی بنے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھیں کیسے کیسے حالات آئے، حضرات صحابہ کرام پر دیکھیں کیسے کیسے حالات آئے، اور مسلمانوں کو دیکھو کبھی ان کا وہ خوشگوار دور، یہ آدھی دنیا کے حکمران تھے۔ کیوں جی آدھی دنیا کی حکمرانی کی نہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ پوری دنیا کے اوپر حکمران تھے، اور اس کے بعد بھی ایسی ایسی حکومتیں آئیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب یکدم یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ ہوا یہ ہے کہ ہم خدا کے باغی ہوئے، ہم اللہ کے نافرمان ہوئے۔ فجر کی نماز میں دیکھ لیں نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے، فرمایا جس دن فجر کے نماز کے نمازی اور جمعے کے نمازی برابر ہو گئے نا، اس دن اسلام کے غلبے کا دن ہوگا۔ کس کا دن ہوگا؟ اور آج یہودی غیر مسلم دیکھ رہے ہیں، ہماری کتابیں پڑھی اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، فجر کے نمازی بڑھ تو نہیں گئے کہیں ہیں؟ اگر فجر کی نماز کے نمازی بڑھ گئے اور بڑھتے بڑھتے یہ جمعے کی نماز کے نمازیوں کے برابر ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے اب مسلمان پھر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ بات ان کے نبی نے فرمائی ہے۔ نبی ہمارے ہیں اور ہمیں حضور کی بات پہ یقین نہیں ہے، اور انہیں دیکھو یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں جس دن یہ صورتحال ہو گئی، ہمارے مغلوبیت کے دن آ جائیں گے، مسلمان اور اسلام کے غالب ہونے کے دن آ جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، آج مسلمان جو مغلوب ہے، میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی، وہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک جہاز اگر نچلی پرواز میں جا رہا ہو نا، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہے۔ جو کبھی جہاز میں بیٹھا نہیں، ایک دیہاتی آدمی بھی ہو، وہ بھی کہے گا یار اس میں کوئی نقص ہے، یہ اتنی نیچے پرواز میں کیوں جا رہا ہے، یہ تو اوپر پرواز میں چلتا ہے، یہ تو چھوٹا سا نظر آتا ہے، یہ جو مکانوں کی چھتوں سے اوپر سے گزر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے اس کے اندر۔ فرمایا اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، مسلمان تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے۔ جب تمہیں کہیں کسی جگہ پہ مسلمان مغلوب نظر آئے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی فالٹ ہے اس میں، کوئی نقص ہے اس کے اندر۔ اور وہ نقص کیا ہے؟ ہم نے حضور کی اتباع چھوڑ دی۔ وہ نقص یہ ہے ہم دین سے دور ہو گئے، نماز روزے سے دور ہو گئے، اپنے مولا سے دور ہو گئے، یہ نقص ہے ہمارے اندر۔ اس لیے آج موسم بھی بدل گئے، آج دریا بھی بفر گئے، آج زمین کے تیور بھی بدل گئے، آج آسمان کے تیور بھی بدل گئے۔ کیوں؟ ہم اپنے مولا کے نافرمان اور باغی ہو گئے۔ اور ہم اگر توبہ کر لیں اور ہر بندہ اس بات سے نکل جائے کہ میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ میری وجہ سے سب کچھ ہے، جس دن ہم اس بات پہ آ گئے انشاءاللہ دنوں میں حالات بدل جائیں گے۔ 100 بندوں میں 5 بندے اگر یہ سمجھ جائیں کہ یار ہماری وجہ سے ہے، تو 5 بندے جب توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، جن گناہوں میں لگے ہیں وہ چھوڑیں گے، تو 100 میں سے 5 تو نکلے نا، ہیں جی، تو 5 کی وجہ سے تو رحمت آئے گی نا۔ تو میرے محترم سامعین، اگر ہم سب اسی طرح لگے رہے تو پھر یہ حالات نہیں بدلیں گے، پھر یہ کیفیت یوں ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ آج وہ ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، وہ بھی ہماری طرح اچھے خاصے گھروں میں رہنے والے تھے، ہماری طرح اچھی زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ دیکھ لیں ان کے مکان بھی بہہ گئے، آپ دیکھیں ان کی فصلیں بھی ختم، زندگی کی جمع پونجی وہ بھی پانی کی نظر، بعضوں کے تو بچے تک بہہ گئے ہیں جی۔ تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کس طرح؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، وہ فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسلمان ایک جسم کی مانند ہو۔ ہمارا جسم دیکھو، اگر پاؤں میں کسی کے زخم ہو، تکلیف ہو، آنکھ روتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ کبھی آنکھ نے کہا یہ تو میرا پرابلم نہیں ہے، پاؤں کا پرابلم ہے، تکلیف پاؤں میں ہے، زخم پاؤں میں ہے، پاؤں جانے اور پاؤں کا کام جانے، گھٹنا جانے گھٹنے کا کام جانے، ٹانگ جانے اور اس کا کام جانے۔
کبھی یہ آنکھ نہیں کہتی، تکلیف جسم کے جس حصے میں بھی ہو آنکھ رو کے دکھاتی ہے، زبان بول کے بتاتی ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کی خوشیاں اور دکھ سب برابر ہیں۔ فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہے، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے یہ تکلیف ہم پہ آ گئی ہے، ایک جسم کی مانند ہے مسلمان۔ تو اس لیے میں تو آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، جہاں جس کا جی چاہے، جس جماعت سے آپ وابستہ ہیں، جس مسلک سے آپ وابستہ ہیں، آپ جس طرح بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کرنی چاہیے۔ کئی سال ہو گئے زلزلہ آیا، میں نے اپیل کی، اتنے ٹرک سامان کے ہو گئے، اس میں جناب جائزہ ہم نے تو بھیج دیے، وہاں پر آزاد کشمیر بھیجا تھا سامان، وہاں جا کے دیکھا جی جو زمانے کے پرانے جوتے ان سے بھرا ہوا ٹرک ہیں جی، جو پرانے کپڑے پھٹے ہوئے ان سے، وہ سب انہوں نے دریا میں پھینکے۔ کیریج بھی پڑا، آنے جانے کا خرچہ بھی پڑا، اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہوا۔ وہ خدا کے مندو، وہ منگتے کو فقیر ہے جن کو آپ جو ایسی گری پڑی چیزیں دیتے ہیں، ان کو ضرورت ہے راشن کی، ان کو ضرورت ہے میڈیسن کی، ان کو ضرورت ہے خیموں کی۔ اور ماشاءاللہ پہلے خیمہ 4000 کا تھا، اور جب سے سیلاب آیا خیمہ بھی 12000 کا ہو گیا۔ یعنی ہم وہ جو یہودیوں کی بیماری تھی، انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا، یہ تو ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، ہم نے اس کو اور مہنگا کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے اور اس کی پکڑ سے ڈریں۔ اگر یہ آفت ان پہ آ سکتی ہے تو ہمارا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اگر ہم بچ گئے تو اس کا شکر ادا کریں اور ان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں۔ حدیث قدسی ہے، سنو اور دل کے کانوں سے سنو۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ یا اللہ آپ تو پاک ہے بھوک سے۔ فرمایا کہ انسانیت جو بھوکی تھی اگر تو ان کو کھلاتا، یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب کو کھلایا ہے۔ وہ میرا کنبہ ہے، حق تعالیٰ نے اس کو اپنا خاندان قرار دیا ہے، تو فرمایا اگر تو میری مخلوق کو کھلاتا، یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب کو کھلایا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، انسان میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ہاں جی، بندہ کہے گا مولا آپ تو پاک ہے پیاس سے، تو آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ حق تعالیٰ فرماتے جو میری مخلوق پیاسی تھی اگر تو ان کو پلاتا، یہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب کو پلایا ہے۔ میں بیمار تھا، میرا پوچھا نہیں، مصیبت زدہ تھا، پوچھا نہیں، تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میری مخلوق ان چیزوں میں مبتلا تھی، تجھے چاہیے تھا تو ان کے ساتھ تعاون کرتا۔ مجھے پچھلے دن ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے جی عمرے پہ جا رہا، میں نے کہا بالکل نہ جاؤ، نفلی عمرہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ نفل بعد میں ادا کر لینا، ان پیسوں سے آج سیلاب زدگان کی مدد کرنا فرض ہے تمہارے اوپر، مسلمان کی مدد کرنا فرض ہے بحیثیت مسلمان۔ میں نے کہا جیسے کیسے بھی ہو اپنے یہ پیسے وہاں پہنچاؤ، نہ جاؤ عمرے کے اوپر، بعد میں جب اللہ حالات بہتر فرما دیں گے تو یہ نفلی عبادت ہے۔ دیکھو حج اور عمرہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت کے اوپر، اور عمرہ ایک مرتبہ سنت ہے، اس کے بعد عمرہ بھی نفل ہے، حج بھی نفل ہے۔ آپ نفلی حج کے لیے 7-8 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، نفلی عمرے کے لیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ لگا رہے ہیں، تو بھائی آج ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ایک ایک نوالے کی ضرورت ہے، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، جان بچانے کی ضرورت ہے، آج ان بیچاروں کو سر چھپانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو صرف کھانے پینے کا معاملہ ہے، اس کے بعد ان کی آباد کاری کا معاملہ ہے، ان کو اپنے گھروں میں بسانا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک عالم دین، انہوں نے اعلان کیا ہے میں اپنی جیب سے 100 گھر وہاں بنا کے دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ دیکھو سیلاب زدگان وہاں جا کے پوچھ کے دیکھو، مولوی پہنچے ہیں وہاں جا کر راشن لے کر، جو بیچاروں کے پاس دار روٹی تھی۔ یہ دینی مدارس کے علماء اور یہ مذہبی جماعتیں یہ اپنے سروں پہ اٹھا کے کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں پہنچے ہیں اور جا کر ان کو یہ امداد پہنچائی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، باقی جو اور بھی ادارے ہیں جو وہاں پہنچے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری حکومت تو ماشاءاللہ بیٹھی ہے اس انتظار میں کہ کوئی امداد آئے اور ہم آپس میں بانٹ لیں۔ کیوں جی؟ یہی ہوتا ہے، زلزلہ زدگان کے پیسے آئے، وہ بیچارے اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑے ہوئے، تو یہی ہوگا۔ اگر آپ اس پہ بیٹھے ہیں جناب وہ کچھ کر دیں گے، یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے۔
کیوں جی؟ پہلے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اور اگلے کا اللہ حافظ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں نے کوئی اپیل نہیں کرنی، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں بحیثیت مسلمان ہر ایک اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے جتنی آپ کی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قلت کثرت کو نہیں دیکھتے، بندے کے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ جس جماعت کے ذریعے مرضی بھیج دیں، جس مسلک والوں کے ذریعے سب بھیج دیں، میں تو کھلا ذہن رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کھائے گا، سب ان تک پہنچائیں گے۔ جو بھی انسان وہاں پہنچا یا جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں، جو سینے میں دل رکھتا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے پیسوں میں خیانت نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا یہ پیسہ وہاں ضرور پہنچائے گا۔ وہاں کے علماء سے میرا رابطہ ہے، مجھے فون بھی آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھی ہمارے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے ابھی تک، لیکن میں نے علماء کا اجلاس بلایا ہے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ترتیب بنی تو آپ کو مطلع کروں گا۔ اور جو فیس بک پر میں نے وہ سٹیٹس لگایا وہ صرف ان کے لیے ہے۔ بہت سے احباب نے مجھے پیسے دیے، میں نے بعضوں کو تو کہا ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کو دیں گے، آپ دے دیں ان کو۔ بس میرے تک صرف اتنی سہولت ہے کہ میں بھی ثواب کا امیدوار ہوں، اگر کسی کے پیسے ہوں تو میں وہاں پہنچا دوں گا۔ باقی آپ سے کہوں گا کہ آپ خود تعاون کریں، جہاں پر کوئی کیمپ لگا ہوا ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، کوئی جماعت چندہ اکٹھا کر رہی ان کے ساتھ تعاون کریں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، حدیث مبارکہ ہے، سن لو یہ دل کے کانوں سے، اللہ کے نبی فرماتے جس کا مفہوم فرمایا جو کسی مسلمان کی